لاؤنج میں وہ صوفے پر لیٹی تھیں۔ فارس سامنے ہی بیٹھ کر کسی غیر ملکی چینل پر کچھ خبریں اور کاروباری پروگرامز دیکھ رہا تھا۔ کال ریسیو کرتے ہوئے وہ اٹھ کر مسز شیرازی کے پاس چلا گیا تو صوفے پر لیٹے لیٹے وہ پاپ کارن کھاتے ہوئے موبائل پر لگی رہی۔ غیر ملکی چینل اسکرین پر ایڈ چل رہے تھے۔ آواز قدرے مدھم تھی۔ ایک پروگرام ختم ہوا تو دوسرا شروع ہوا۔ منظر ایک سٹیج کا تھا۔ مختلف اینگل سے کیمرہ گھماتے ہوئے آڈینس دکھائی گئی۔ بیک گراؤنڈ میں پروگرام کا نام لکھا نظر آ رہا تھا۔ ہوسٹ پروگرام کا آغاز کر چکی تھی۔ ایک شاندار سی ڈاکیومنٹری ویڈیو چلا دی گئی۔ ریمپ پر مختلف ملبوسات میں واک کرتی ایک حسین خاتون، مختلف زاویے اور اینگل سے مختلف ایونٹس میں لی جانے والی تصاویر، جس میں سرخ کارپیٹ کی تصاویر سب سے نمایاں تھیں۔ کہیں انٹرویو دیتی ہوئی، کہیں مسکراتے ہوئے کیمرے کی طرف ہاتھ ہلا کر دیکھتی ہوئی۔ کچھ ایکٹنگ کے سین تھے، کہیں وہ وائس اوور کرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، کہیں وہ اپنی پروڈکٹ لانچ کے دوران مرکز نگاہ بنی ہوئی تھیں، کہیں چیریٹی ورک کرتے ہوئے، کہیں مہاجر کیمپ کا دورہ کرتے، شامی پناہ گزینوں میں راشن بانٹتے، کہیں کسی آرگنائزیشن سے منسلک ہو کر کسی کے لیے آواز اٹھاتے ہوئے۔ تعارف کے بعد بھرپور تالیوں کے بیچ وہ اسٹیج کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ موبائل پر جھک کر ٹائپنگ کرتی جنت نے گہری سانس لے کر سر اٹھایا۔ وہ ریموٹ سے آواز کم کرنا چاہ رہی تھی، مگر اگلے ہی پل ایک امریکن ہوسٹ کے سامنے براجمان اس پرکشش سی خاتون پر نظر پڑتے ہی رک گئی۔ آنکھوں میں ایک دم سے حیرانی اتری۔ اسمارٹ سا سراپا کریم رنگ کا میکسی نما سادہ سا لباس، سنہری بال ہلکا سا کرل لیے شانوں پر بکھرے تھے، نفیس سا ڈائمنڈ جیولری سیٹ، انگلیوں میں بھی ڈائمنڈ رنگ تھی، نازک پینسل ہیل جس میں پاؤں نمایاں ہو رہے تھے، سفید دودھیا رنگت نیچرل لک دیتے میک اپ سے کچھ اور کھل رہی تھی۔ عمر یہی کوئی 40 برس ہوگی۔ اس نے خود سے اندازہ لگایا، یا شاید وہ اپنی اصل سے بہت کم نظر آتی تھی۔ وہ اگلے کئی لمحوں تک شناسا نظر آتے اس چہرے پر سے نظر نہ ہٹا سکی۔ کیا مشابہت تھی اس چہرے میں! اجنبی ہو کر ایک دم سے شناسا سا نظر آنے لگا تھا۔ خوشگوار حیرت کے ساتھ والیوم بڑھا دیا۔ ہوسٹ مختلف سوال کرتی جا رہی تھی اور وہ بہت ہی دھیمے لہجے میں بہت نزاکت سے جواب دے رہی تھیں۔ وہ ایک امریکی نژاد پاکستانی ماڈل اور کامیاب بزنس وومن تھی جو 20 نوجوان انٹرپرینیورز کو اسٹارٹ اپ فنڈز دینے والی تھیں۔ یہ پروگرام اسی حوالے سے تھا، ساتھ ہی ان کی کامیابی کا راز اور ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی سوال کیے جا رہے تھے۔ وہ سر اٹھائے، گردن سیدھی کیے، ہر سوال کا جواب بہت سنجیدگی، متانت اور خوش اخلاقی سے دے رہی تھیں۔ آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک اور مسکراہٹ تو ویسے ہی زندہ دلی کا ثبوت دے رہی تھی۔ جنت ان کی شخصیت سے ایک دم مرعوب ہوئی۔ وہ اسے باقی سیلیبریٹیز کی طرح نہیں لگ رہی تھیں۔ اسے ان کی باتیں، بولنے کا طریقہ اچھا لگا۔ مسکراہٹ پر تو ویسے ہی دل آیا ہوا تھا۔ ایڈ کا سلسلہ شروع ہوا تو اس نے والیوم کم کر دیا۔ راہداری سے نکل کر فارس موبائل پر کچھ ٹائپ کرتا اوپن کچن میں چلا گیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہارا فیمیل ورژن، ہنس کر بولی۔ عمر میں تم سے بڑی ہیں لیکن کمال کی ہیں۔ کہیں تمہاری کوئی بچھڑی ہوئی آپا تو نہیں ہے؟ یہ کوئی اور مذاق ہوگا تمہارا۔ وہ نہ سمجھے کے عالم میں مسکرا دیا۔ اور مسکراتی بھی بالکل تمہاری طرح ہیں، جھٹ سے کہا۔ کس کو دیکھ لیا ہے تم نے؟ ایک بزنس وومن ہے، صوفے کی بیک سائڈ پر بازو ٹکاتے ہوئے مڑ کر جواب دیا۔ کچن کاؤنٹر کے اس پار وہ اس کی جانب پشت کیے اورنج جوس کے لیے مالٹے کاٹ رہا تھا۔ کوئی 7 برانڈ تو اب تک لانچ کر چکی ہیں۔ مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ وہ پاکستانی ہیں۔ فارس کی حرکت لمحے بھر کے لیے تھمی، صرف ایک لمحے کے لیے۔ اچھا، سر جھٹک کر اپنا کام کرنے لگا۔ اب شاید ان کا پاکستان کے لیے بھی کوئی بزنس پلان ہے، کچھ تو نوجوانوں کو اسٹارٹ اپ فنڈنگ دے گی، کچھ ایسا ہی کہہ رہی تھیں۔ آدھا انٹرویو سن کے جو باتیں سمجھ میں آئی تھیں اپنی دھن میں بتا رہی تھی۔ فارس چپ رہا تو اسے لگا شاید اسے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ مطلب جو پاکستان کے نئے انٹرپرینورز ہیں وہ اپنا وینچر سیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے انہیں اسٹارٹ اپ فنڈز دیں گی۔
لیکن اس سے پہلے ان کی ٹیم پارٹیسپیٹ کرنے والوں کا بزنس پلان دیکھے گی، ان کی قابلیت جانچے گی، پھر سلیکٹ کرے گی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سی غیر ملکی کمپنیز بھی ان کے ساتھ حصہ لے رہی ہیں۔ ہم اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ جیوری کی ٹیم میں کیا تم بھی شامل ہوگے؟ فارس اپنی جگہ رک گیا، مڑ کر اسے دیکھا۔ میرا کیا دخل؟ باہر سے ٹیم آئے گی اور تمہارا بھی تو ایک نام ہے بزنس کی دنیا میں۔ پاکستانی ہو کر اس ٹیم میں شامل نہیں ہوگے تو کیا فائدہ؟ میرے بزنس مین ہونے کا؟ پاکستانی ہونے کا؟ لفظوں پر زور دے کر بولی۔ تمہیں لازمی انویسٹ کرنا چاہیے۔ اسے مشورہ دے کر پاپ کارن منہ میں ڈالے۔ فارس کو ایک غیر ملکی ٹی وی چینل کو اس کے سامنے کھلا چھوڑ دینے پر پچھتاوا ہوا۔ گہری سانس لے کر پھر سے مالٹے کاٹنے لگا۔ ایڈ ختم ہوا تو انٹرویو کا سلسلہ نئے سرے سے جڑ گیا۔ پہلا حصہ کاروباری سوالات پر مشتمل تھا تو اب ان کی ذاتی زندگی سے متعلق سوال ہونے تھے۔ تو کیا یہ اڑتی ہوئی افواہیں سچ ہیں کہ آپ دادی بننے والی ہیں؟ ہوسٹ کے بالکل سامنے صوفے پر بیٹھی وہ کامیاب خاتون ایک دم سے ہنس پڑی۔ اس طرح کی خبریں آپ لوگوں تک کیسے پہنچ جاتی ہیں؟ وہ آواز، وہ شیریں اور دل فریب آواز، فارس کے ہاتھ ساکت، وجود پتھر کا ہو گیا۔ بس ہمارے ذرائع آپ سے متعلق ہر چھوٹی بڑی خبر ہم تک پہنچا دیتے ہیں۔ آڈینس میں ایک شور سمجھ گیا تھا۔ جی بالکل، میں جلد ہی دادی بننے والی ہوں۔ وجود پر ایک لرزہ سا طاری ہوا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے کاؤنٹر تھاما تھا۔ وہ آواز، ہنسی کی جھنکار۔ پاپ کارن کھاتے ہوئے جنت نے آواز اونچی کی۔ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ایک نوجوان سی دادی؟ ذرا دیکھیے تو۔ میں آپ سے صرف 3 سال بڑی ہوں اور مجھے آپ کے سامنے اپنا آپ بوڑھا لگ رہا ہے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں بالکل ویسے ہی ہنس پڑی۔ ذرا بتائیے آپ کی اس جوانی اور خوبصورتی کا کیا راز ہے؟ اوہ پلیز، یہ سوال نہیں۔ تقریباً ہر انٹرویو میں مجھ سے یہی سوال پوچھا جاتا ہے۔ جنت اٹھ کر بیٹھی، اب بغور دیکھ رہی تھی۔ سو آپ کے بیٹے کے حوالے سے؟ اس سے پہلے کہ بات مکمل ہوتی فارس نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ جھپٹ کر ٹی وی آف کر دیا۔ اس طرح بہت اچانک ٹی وی بند ہو جانے پر وہ ایک دم سے چونکی۔ ارے بند کیوں کر دیا؟ ہاتھ بڑھا کر ریموٹ لینا چاہا تو اپنی جگہ ٹھہر گئی۔ فارس کی نگاہیں سیاہ تاریک اسکرین پر ٹھہری تھیں، خالی، ویران، سفید۔ کوئی عکس نہیں، کوئی احساس، کوئی رنگ، کوئی اثر نہیں۔ چہرہ مکمل تاریک۔ پیشانی کی رگیں ایک دم سے نمایاں ہوئی تھیں، جبڑے سختی سے بھینچ گئے تھے۔ فارس؟ اس کے لب ہلے۔ ایک دم سے اپنے آپ میں واپس آتے ہوئے اس نے جنت کو دیکھا تھا۔ شور تھم گیا، آوازیں ختم ہو گئیں۔ میں مالٹے کاٹ کاٹ کے تھک گیا ہوں، اب باقی کا کام تم سنبھالو، اٹھو۔ وہ جو ایک دم سے اس کے تاثرات سے پریشان ہوئی تھی تب گئی۔ خود کرو جو کرنا ہے۔ ریموٹ واپس لینا چاہا تو اس نے سیل نکال کر جیب میں ڈال لیے۔ بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کچن کاؤنٹر کی طرف لے آیا۔ یہ اتنے سے مالٹے کاٹ کاٹ کے تھک گئے ہو تم؟ وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، گلاس میں پانی ڈال کر گٹاگٹ چڑھا گیا۔ جنت نے بگڑے تیوروں کے ساتھ چھڑی اٹھا لی اور اس کے پیچھے وہ کاؤنٹر پر ہتھیلیاں جمائے آگے کو جھک کر گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اعصاب مشتعل ہو رہے تھے، اندر باہر ایک آگ سے جل اٹھی تھی۔ سامنے لاؤنج میں اسکرین تاریک تھی مگر منظر آنکھوں میں چل رہا تھا۔ آواز بند ہو چکی تھی مگر ہنسی جیسے پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ بے طرح مضطرب ہو رہا تھا۔ جنت مالٹوں کا جوس تیار کر کے انہیں گلاس میں ڈال کر فارغ ہوئی تو فارس اسے کہیں نظر نہ آیا۔ ٹرے اٹھائے مسز شیرازی کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بھی وہیں بیٹھا تھا۔ سب کو ایک ایک گلاس پیش کر کے اپنا گلاس ہاتھوں میں لے کر ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اب وہ ان سے باتیں کر رہی تھی، شاید کسی پروگرام کا بتا رہی تھی یا شاید مہمانوں کے لیے کل کا مینیو ترتیب دے رہی تھی۔ وہ خالی اس ذہنی کے عالم میں اپنے آس پاس گہرے سناٹے لیے بیٹھا رہا۔ پھر مسز شیرازی سے اجازت چاہتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا۔ جنت کمرے میں آئی تو وہ لیٹا ہوا تھا۔ سنو، ذرا سا جھک کر مخاطب کیا۔ وہ تکیے میں سر دیے آڑا ترچھا لیٹ پڑا تھا، وہ منہ آنکھیں سب بازو میں تھا۔ تم سو رہے ہو؟ ابھی تو 9 بھی نہیں بجے۔ مایوس ہوئی۔ عموماً وہ آدھا گھنٹہ شام میں
اس کے ساتھ لان میں روز واک کرتی تھی۔ آج پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا، اتنی جلدی سو رہا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ خاموشی۔ لائٹس آف کر کے وہ دوسری طرف آ بیٹھی، ہاتھوں پر لوشن لگاتے ہوئے چند لمحوں تک نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھتی رہی، پھر وہ خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ روزمرہ کی روٹین کے مطابق ورک آؤٹ کروانے کے بعد وہ آفس کے لیے روانہ ہو چکا تو وہ گھر میں گھومتی پھرتی انتظامات کا جائزہ لینے لگی۔ آفس روم کی صفائی تقریباً روز ہوتی تھی، آج بھی ہو رہی تھی تو وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ ایک طاہرانہ نگاہ اطراف میں دوڑانے کے بعد آفس چیئر پر بیٹھ کر دائیں بائیں گھومتے ہوئے دیوار گیر کھڑکیوں سے باہر دیکھنے لگی۔ لان میں دھوپ اتری ہوئی تھی، آسمان اجلا لگ رہا تھا۔ وہ مالی عبد الغفور کو پودوں پر جھکا ہوا دیکھ سکتی تھی، اقصا کبھی دائیں اور کبھی گھوم کر بائیں طرف آ کر ہاتھ ہلاتے ہوئے اپنے باپ سے جانے کیا کہہ رہی تھی۔ کئی بار اس نے روتی شکل بنائی تھی اور جب وہ سر جھکائے کھڑی ہوئی تو واضح لگ رہا تھا اب اسے اپنے باپ سے ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ اس نے ملازمہ کو لان سے تازہ پھول توڑ کر لانے کا حکم دیا اور پھر میز پر کونیاں ٹکائے میز پر دھری اشیاء کو دیکھنے لگی۔ درازوں میں فائلز، کچھ پیپرز وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ دوسری میڈ شیشے کی میز صاف کر رہی تھی۔ چھوٹے کارپیٹ پر ویکیوم پھیرا گیا، کاؤچ کے کشن ترتیب سے رکھے گئے۔ تمام کام آفس ٹیبل کے پاس رکھی ڈسٹ بن خالی کرنا چاہی، تبھی شاپر ہاتھ سے چھوٹا تھا۔ لکڑی کی ٹائلز پر خاکی لفافہ، پھٹے ہوئے کاغذات، تروڑ مروڑ کر شکار کچھ صفحے بکھر گئے تھے۔ معذرت چاہتے ہوئے میڈ دوبارہ سے سب سمیٹنے لگی تھی۔ کوئی بات نہیں، اس نے سر ہلایا۔ یکایک اس کی نظر خاکی لفافے پر پڑی، سیاہ مارکر سے بڑا بڑا کر کے روبی اکرام لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کسی خاتون کا خط تھا۔ یہ دکھانا مجھے، اس نے کہا تو میڈ نے فوراً سے لفافہ اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے لفافہ موڑ کر دیکھا، جس پتے سے بھیجا گیا تھا وہ پتہ اور ساتھ ہی فون نمبر بھی درج تھا۔ حیرت ہے، فارس نے پڑھے بغیر ہی پھینک دیا۔ ایک تجسس سے لیے اس نے لفافہ چاک کر کے فولڈ کیا ہوا صفحہ کھولا۔ روبی اکرام کا وہ خط فارس شیرازی کے نام تھا۔ جنت نہ سمجھی کے عالم میں چند لمحوں تک کھڑی رہی، پھر ملازمہ کے ذمہ چند ایک کام لگاتے ہوئے وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے لفافہ چاک کر دیا۔ بھورے رنگ کا وہ بے طرف فولڈ کیا ہوا کاغذ نکال کر کھولا۔ وہ ایک طویل سا خط بہت سے حوالہ جات پر مشتمل تھا۔ پہلے پہل وہ سمجھ نہ پائی وہ کیا پڑھ رہی ہے، مگر جب سلام دعا اور خیر خیریت کے بعد ایک معقول اسلوب سے کسی ریان شیرازی کا حوالہ شروع ہوا تو وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریان شیرازی 15.5 ماہ کا بچہ جو اوصاف منزل میں اپنے ماموں کے یہاں رہ رہا تھا۔ روبی اکرام اس گھر کی ملازمہ تھی، بچہ اس کے ساتھ رہتا تھا اور وہ اپنی سادہ سی تحریر کے ذریعے بتاتی جا رہی تھی کہ اوصاف منزل میں وہ بچہ کس حال میں تھا اور کس طرح سے رہ رہا تھا۔ جنت جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی اس کی سانسیں رکتی جا رہی تھیں۔ مجھے رشیدہ سے پتہ چلا آپ ڈھیر سارا پیسہ دیتے ہیں، لیکن طارق صاحب اس میں سے 1 روپیہ بھی ریان پر خرچ نہیں کرتے۔ میں تو دودھ میں بھی پانی ملا کر دیتی ہوں، جو روٹی بچ جاتی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کھلاتی ہوں۔ بیگم صاحبہ ہر چیز پر نظر رکھتی ہیں، ریمشا باجی اپنے بیٹے کے کپڑے دے دیتی ہیں تو وہی اسے پہناتی ہوں۔ وہ بہت کمزور ہے اور بیمار بھی ہے۔ میں نے طارق صاحب کو بتایا تو انہوں نے تھوڑے سے پیسے دے کر کہا کہ دوائیاں منگوا لو۔ اب میں اتنے سے بچے کو ڈاکٹر کو دکھائے بغیر کیسے دوائیاں منگوا سکتی تھی؟ جنت کا داہنا ہاتھ بے ساختہ لبوں پر آ ٹھہرا۔ مسز شیرازی کا پوتا، فارس کا بھتیجا، اس حال میں؟ مسز شیرازی تو قطعی لا علم تھی اس سب سے، تو کیا فارس بھی؟ یا پھر وہ سب جانتے بوجھتے ہوئے ریان کو وہاں چھوڑے ہوئے ہے؟ اس کا سر بے اختیار نفی میں ہلا۔ فارس اتنا بے حس نہیں ہو سکتا، وہ ایک یتیم بچے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ مگر خط کی تحریر، اس کے ذہن میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ آپ پیسے بھیجتے ہو لیکن کبھی ریان کو دیکھنے نہیں آئے۔ ریان کی ماں بھی نہیں آتی، سمرین کی شادی پر بھی نہیں آئی تھی، ورنہ میں اس سے بات کرتی۔ ریان بیمار رہتا ہے، اس کا ہاتھ دروازے میں آ گیا تھا اور تب سے ٹھیک نہیں ہوا اور وہ اپنی مٹھی بند رکھتا ہے۔ میں ذرا سا ہاتھ لگاؤں تو چیختا ہے، اسے درد ہوتا ہوگا نا؟ جنت کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا، آنکھیں تر ہونے لگیں۔ یہ میرا چوتھا خط ہے، میں 4 مہینوں سے انتظار کر رہی ہوں
ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا صاحب۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں آپ ریان کو یہاں سے لے جاؤ، یہ میرا فون نمبر ہے، مجھ سے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور نیچے فون نمبر درج تھا۔ بات ختم ہو گئی، خط ختم ہو گیا، درد ختم نہ ہوا، وحشت ختم نہ ہوئی۔ اس نے بے اختیار میز کا سہارا لیا تھا اور پھر گرنے کے سے انداز میں کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ آنکھوں میں بے یقینی سے اتری ہوئی تھی، اپنے حواس مختل ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ جانتی تھی فارس کا بھتیجا اپنے ننیال میں رہ رہا ہے، ایسے رہ رہا ہے اور اس طرح سے رہ رہا ہے، اس کا تو اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ مسز شرازی اور فارس وجدان کے مابین اس نے ریان کا ذکر صرف ایک بار سنا تھا، صرف ایک بار۔ جب وہ اسے گھر لانے کی بات کر رہی تھی تب دروازے کی درز سے اندر دیکھتے اور چھپ کر ان کی بات سنتے اس نے فارس وجدان کو ایک دم سے اشتعال میں آتے دیکھا تھا۔ اس نے چند ایک بار مسز شرازی سے ان کے پوتے کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ہمیشہ اس بات کو ٹال دیتی تھی۔ انہوں نے حال ہی میں اسے فارس سے کوئی بھی بات کرنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ اسے اس معاملے سے قطعی دور رکھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی کسی اختلاف کی نشاندہی نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی کسی مسئلے کا ذکر کیا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی ظاہر کرتی تھیں جیسے یہ کوئی سنجیدہ معاملہ نہیں تھا، مگر وہ جانتی تھی وہ اپنے یتیم پوتے کی وجہ سے کس قدر اذیت میں رہتی تھیں، کتنا غم سہتی تھیں اور کتنے درد میں روتی تھیں۔ تبھی اس نے ہمت بندھائی تھی اور وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ جو ابھی تک ایفا نہیں کر سکی تھی۔ بات اسری یسرا کی تھی تو اس نے خود ہی شرط رکھ دی تھی، مگر اب اسے ادراک ہوا تھا مسز شرازی اسے ریان سے ملوانا ہی نہیں چاہتی تھی، ورنہ ایک ایڈریس دینا کون سا مشکل کام تھا۔ آخر انہیں کیا خوف اور پریشانی لاحق تھی کہ انہیں خود پر یہ جبر کرنا پڑ رہا تھا؟ کیا فارس اور حماد کے درمیان کوئی اختلاف تھا؟ کیا وہ اسی اختلاف کی بنا پر اپنے بھتیجے کو قبولنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ خط پر اپنی لرزتی انگلیوں کی گرفت بڑھاتے ہوئے اس نے شدت سے دھڑکتے دل کے ساتھ کچھ پریشانی سے سوچا تھا۔ کیا وہ اختلاف، وہ جھگڑا، وہ نفرت اتنی شدید تھی کہ بھائی کی موت کے بعد بھی؟ اسے ایک دم سے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی نگاہیں فارس وجدان کے وسیع آفس روم میں یہاں وہاں بھٹک رہی تھیں۔ ان میں ہراس پھیلا ہوا تھا، ان میں وحشت سی اتری ہوئی تھی۔ کوئی اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سوچنے لگی تھی۔ وہ پھر سے سوچنے لگی تھی اور ایک دم سے سوچ جامد ہوئی تھی، وجود میں سناٹا پھیلا تھا۔ آفس روم تنگ و تاریک ہو گیا، آس پاس خاموشی چھا گئی تھی۔ شدید محبت اور اس قدر مضبوط رشتے کے باوجود آخر کیا وجہ تھی کہ مسز شرازی ابھی تک فارس وجدان کو ریان کے لیے قائل نہیں کر سکی تھی؟ ملازمہ سامنے ہی ریک پر ترتیب سے رکھی فائلز کو صاف کر رہی تھی، پھر اس نے گلدان سے مرجھائے ہوئے پھول نکال کر تازہ پھول ڈالنا شروع کر دیے۔ اس کے آس پاس ایک دم سے خوشبو پھیلی۔ اسے الزام مت دو، جنت میں بھی نہیں دیتی، انہوں نے کہا تھا۔ اس تمام عرصے میں وہ ان کے لیے فارس کی محبت دیکھ چکی تھی۔ وہ ان کی تکلیف پر کس قدر بے چین ہو جاتا تھا، ان کا کوئی بھی حکم کسی صورت نہیں ٹالتا تھا، اسے ان کی فکر رہتی تھی۔ اس کے باوجود یہ رویہ؟ وہ بے انتہا الجھنوں کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھی رہ گئی تھی۔ روبی کا خط ہاتھوں میں تھا، روبی کا نمبر بھی۔ اس کی خواہش اس طرح پوری ہوگی، ریان تک پہنچنے کا راستہ ایسے نکلے گا، اس کے بارے میں تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اس نے مطلوبہ نمبر ڈائل کر کے سیل فون کان سے لگا لیا۔ کچھ دیر تک اپنی دھڑکنوں کے ساتھ گھنٹی کی آواز سنتی رہی، کچھ تاخیر سے ہی صحیح لیکن کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو؟ وہ سمجھ رہی تھی کوئی خاتون ہوگی، مگر آواز کسی لڑکی کی تھی۔ روبی اکرام بات کر رہی ہیں؟ جی کون؟ دوسری طرف سے وہ الرٹ ہوئی تھی۔ میں اس نے رک کر اپنے اس رشتے کو سوچا تھا جو ریان سے تھا۔ میں ریان کی چچی بات کر رہی ہوں۔ دوسری طرف روبی اکرام ایک جھٹکے سے اپنی چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ واقعی ریان کی چچی ہیں؟ اس کی آواز ایک دم سے بھر آ گئی تھی۔ میں نے اتنے خط لکھے، اتنی دعائیں مانگی، خوشی کی انتہا نہ تھی۔ مڑ کر سوئے ہوئے بچے کو دیکھا، پھر منہ پر ہاتھ رکھے کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اسے تو جیسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ریان کے دودیال سے رابطہ ہو گیا تھا۔ جی مجھے آپ کا خط ملا تھا روبی، اس نے خشک لبوں کو تر کرتے ہوئے کہا تھا۔ ریان کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ مڑ کر نہال ہوتی نگاہوں سے معصوم چہرے کو دیکھا، آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ سو رہا ہے؟
ہاتھ کیسا ہے اب اس کا؟ ویسا ہی ہے، میں نے رشیدہ سے بولا تھا، کہہ رہی تھی ڈاکٹر کو دکھانے لے جائے گی۔ ڈاکٹر فیس بھی تو بھاری لے گا، رشیدہ اس لیے نہیں لے جاتی۔ اس کا گھر والا ہے بھی بڑے غصے والا۔ پلکیں جھپکا کر نمی اپنے اندر اتارتے ہوئے جنت نے سر اٹھایا۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ کب لینے آؤ گی؟ وہ منتظر سے پوچھ رہی تھی کہ اور کتنے دن ریان شرازی اس حال میں اس صاف منزل میں رہے گا؟ اس کا بس چلتا تو وہ خود بچے کو چھوڑنے آ جاتی۔ میں جلد آؤں گی روبی، تم بس ریان کا اچھے سے خیال رکھو۔ جلد؟ یعنی کب؟ کل؟ نچلا لب دانتوں تلے دبائے جھلملاتی آنکھوں سے وہ سر جھکائے رہی۔ کیا ریان کی مما سے رابطہ نہیں ہوا؟ اس نے پوچھا۔ روبی کے کندھے جھک گئے، چہرے پر مایوسی در آئی۔ میں نے آپ کو سب بتایا ہے، آپ پھر بھی ریان کو لینے نہیں آؤ گی؟ وہ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر اپنی کہہ رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے روبی، ورنہ میں تم سے رابطہ کیوں کرتی؟ اس نے سنبھل کر کہا۔ روبی کو کچھ حوصلہ ہوا۔ تم مجھے اوصاف منزل کا ایڈریس میسج کر دو، میں انشاءاللہ جلد ریان سے ملنے آؤں گی۔ ملنے نہیں، روبی کی آواز میں عجیب سا احساس تھا۔ لینے آنا آپ اسے۔ لینے ہی آؤں گی، حتمی لہجے میں کہہ کر اس نے کال کاٹ دی تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب خوف کے عالم میں اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ پیشانی پسینے سے تر بتر اور سانسیں بھی چڑھی ہوئی تھیں۔ کوہنی کے بل ذرا سا اوپر ہوئی کہ پانی کی بوتل اٹھا سکے، مگر سائڈ ٹیبل پر کچھ نہیں رکھا تھا۔ روحانسا ہو کر سر تکیے پر گرا لیا۔ فارس؟ اس نے بند آنکھوں کے ساتھ اسے ہلایا، حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ فارس نے اس کی آواز پر بیدار ہوتے ہی کروٹ بدلی تھی۔ پانی، پانی چاہیے۔ وہ اسی وقت اٹھ کر روم فریج سے بوتل نکال لایا تھا، بازو کے سہارے اسے اٹھا کر بٹھاتے ہوئے گلاس دیا۔ اس نے پانی یوں پیا جیسے صدیوں کی پیاسی ہو۔ ٹھیک ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس نے سر کو جنبش دی، سر تکیے پر واپس رکھا، آنکھیں بند کر لی۔ بار بار روبی کا خط اور باتیں ذہن میں آ رہی تھیں۔ وہ پچھلے 3 دنوں سے ریان کے حوالے سے الجھن اور پریشانی میں مبتلا تھی۔ ہر رات اسی ٹینشن میں آنکھ کھل جاتی تھی، کبھی خوابوں سے الجھ کر، کبھی کسی خوف میں پھنس کر۔ نیند ٹھیک سے نہیں آتی تھی، طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ جھنجھلاہٹ کے عالم میں اس کی شکل یوں ہوئی جیسے ابھی رو دے گی۔ اب کیا ہوا؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ بھوک لگ رہی ہے، لیٹے لیٹے بھیگی آنکھوں اور روتی آواز میں بولی۔ اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ وہ جو اپنی سائڈ پر آ کر بیٹھا تھا تعجب کا شکار ہوا۔ ابھی سونے سے پہلے ہی تو کھانا کھایا تھا، وہ روحانسا ہو کر بول رہی تھی۔ اس کا دکھ کسی اور بات کا تھا، اظہار کسی اور بات پر کر رہی تھی۔ تمہارا کوئی علاج نہیں، وہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے چلا گیا۔ جنت نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا، ذہن الجھا ہوا تھا۔ ریان کے حوالے سے وہ کسی بھی نتیجے پر پہنچ نہیں پا رہی تھی، اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے تذبذب کا شکار تھی، ابھی بھی سوچوں کا طوفان ذہن میں امڑتا چلا آ رہا تھا۔ مسز شرازی سے وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی کہ مبادا انہیں پریشان کر دے، اور فارس سے بات کرنے کی ہمت وہ خود میں پیدا نہیں کر پا رہی تھی۔ فارس اس کے لیے پھل کاٹ کر لے آیا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں بخار ہو رہا ہے؟ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ نہیں، بس ایسے ہی، کہہ کر اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ اب وہ فروٹ کھا رہی تھی تو وہ گھوم کر اپنی جگہ پر آ گیا تھا۔ ٹیبل کلاک رات کے 2:30 بجا رہی تھی۔ ایک بار پھر سونے کی کوشش کی، لیکن جنت کی فکر آڑے آ گئی۔ کروٹ بدل کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ خالی پلیٹ سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے بعد اپنی جگہ پر ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ متفکر نگاہیں نیم تاریکی میں یہاں وہاں بھٹک رہی تھیں۔ پھر سے کوئی نئی ٹینشن لے رہی ہو؟ نہیں تو پھر کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے گردن موڑ کر فارس کو دیکھا، پھر سیدھا ہوتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی، کمفرٹر انگلیوں میں دبائے، اضطراب چھپانے کی کوشش میں ہلکان۔ وہ اب اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر مجھے کوئی بات ڈسٹرب کرے تو، یا اگر کوئی ایسی بات ہو جس کے بارے میں مجھے یہ لگے کہ… وہ رک گئی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ بات کیسے شروع کرے۔ کہ کیا؟ اگر کوئی ایسی بات ہو جس کے بارے میں مجھے یہ لگے کہ وہ میں تم سے کروں گی تو شاید تمہیں غصہ آ جائے۔ لحاف کی زد میں ہونٹ چھپے ہوئے تھے تو جنت اس کی مسکراہٹ دیکھنے سے قاصر تھی۔ تو تو یہ کہ میں تم سے وہ بات کیسے کروں؟ بڑی فکر مندی سے پوچھا۔
تم میرے غصے کی پرواہ کب سے کرنے لگی؟ اس نے آہستگی سے پوچھا اور جنت کمال اپنی جگہ تھم گئی۔ سوال درست تھا۔ حق سچ بات کہتے ہوئے اس نے کب فارس وجدان کے غصے کی پرواہ کی تھی؟ خوف کی دھند چھٹ گئی، سوچ کے در واہ ہوئے، کوئی احساس خیال بن کر ابھرا۔ فارس منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر وہ اسے گڈ نائٹ کہہ کر کروٹ بدل گئی۔ فارس چند لمحوں تک اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے سوچتا رہا کہ آیا ایسی کون سی بات ہو سکتی تھی جس کے حوالے سے وہ اس کے ممکنہ رد عمل سے اس قدر پریشان نظر آ رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی، اس کا ذہن خالی رہا تھا۔ وہ آفس روم میں اپنا کام کر رہا تھا جب وہ دستک دے کر اندر داخل ہوئی تھی۔ آفس ٹیبل کے قریب آ کر اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کر دی۔ فارس نے نظر اٹھائی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گلاسز بھی اتار دیے۔ اس نے گہری سانس لے کر جنت کو دیکھا۔ میرے ساتھ باہر چلو لان میں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ بازو سے پکڑ کر اٹھانا چاہا تو وہ اٹھ گیا۔ وہ اس کے بازو پر دونوں ہاتھوں کی گرفت مضبوط کیے لان میں لے آئی تھی۔ لان لائٹس کی روشنی میں بے انتہا تاریکی میں وہ کچھ دیر اس کے ساتھ کھلی فضا میں ٹہلتی رہی۔ پھر وہ شیڈ تلے آن کھڑی ہوئی، چند لمحوں تک خود میں ہمت پیدا کرتی رہی۔ فارس پرسوچ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کرتا رہا۔ تو کیا بات کرنی ہے تمہیں مجھ سے؟ جنت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ریان، تمہارا بھتیجا، میں چاہتی ہوں تم اسے گھر لے آؤ۔ فارس وجدان صدمے سے گونگ اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا وہ رات کے اس پہر اسے لان میں لا کر ایسی کوئی بات کرنے والی ہے۔ فارس، اس نے ہاتھ کھڑا کر کے جنت کو مزید کچھ کہنے سے روکنا چاہا تھا۔ وجود میں لاوا سا بھر گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تمہارے اور حماد بھائی کے درمیان کیا اختلاف رہے ہیں، لیکن وہ یتیم بچہ ہے۔ تم اب اس کے چچا ہو، اس کے باپ کی جگہ ہو۔ جنت پلیز۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے اسے تحمل سے روکا تھا کہ وہ بات میں ہی ختم کر دے، مزید ایک لفظ نہ کہے۔ میں نے آنٹی کو روتے دیکھا ہے، وہ بیمار رہتی ہیں، وہ ریان کے لیے ہر وقت پریشان رہتی ہیں، وہ تم سے اتنی محبت کرتی ہیں اور تم، فارس، تم انہیں اس طرح تکلیف کیسے پہنچا سکتے ہو؟ وہ منت بھرے لہجے میں بات کرتے ہوئے بولی تھی اور وہ ایک دم سے پیچھے ہوا۔ رات کی تاریکی اس کے وجود میں اتری، اندر باہر آگ پھیل گئی۔ پیسے بھیج کر تمہیں لگتا ہے فرض ادا کر دیا؟ صرف اتنا کافی نہیں ہے، تم نے اس کی حالت نہیں دیکھی ہے، وہ وہاں کیسے رہ رہا ہے تم یہ بھی نہیں جانتے، تم کبھی اس سے ملنے نہیں گئے۔ وہ درستی سے اپنا بازو چڑھا کر پیچھے ہٹا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں ملنا چاہتے تو کم از کم مجھے یا آنٹی کو تو ملنے دے سکتے ہو۔ فارس، تم خود باپ بننے والے ہو، یہ ظلم ہے۔ جنت، انف! اس نے شدید غصے کے عالم میں دھاڑ کر کہا تھا اور وہ ایک دم سکتے میں آ گئی۔ فارس کے اعصاب مشتعل تھے، اس کی آنکھوں میں سرخی اتری ہوئی تھی، اس کے تاثرات سخت پتھریلے ہو رہے تھے۔ وہ متوحش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فارس! اس کے لبوں سے بے آواز نکلا۔ آئندہ! اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، جبڑے بھنچے ہوئے اور پیشانی کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ آئندہ تم اس کا نام نہیں لوگی میرے سامنے اور نہ ہی ملنے کی کوشش کرو گی۔ جنت کمال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے خون جما دینے والے لہجے میں کہا تھا۔ جنت کمال صدمے میں آئی تھی۔ کتنی بیگانگی تھی فارس وجدان کی آنکھوں میں، کتنا اجنبی سا لہجہ تھا اس کا۔ اگر تم چاہتی ہو ہمارے درمیان سب ٹھیک رہے تو، اس نے ایک ثانیے کا توقف کرتے ہوئے کھینچ کر کہا، تو تم اس معاملے میں نہیں پڑو گی۔ کہہ کر وہ مزید ایک لمحے کے لیے وہاں نہیں رکا تھا اور جنت کمال پتھرائی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتے اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، اس کے انداز، لہجے اور اس قدر سخت رویے پر وہ دہشت میں آ گئی تھی۔ تم فارس سے اس سلسلے میں کبھی بھی کوئی بات نہیں کرو گی، اس سے مسز شیرازی نے کہا تھا۔ اسے اب سمجھ میں آیا تھا مسز شیرازی نے ایسا کیوں کہا تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا وہ اتنی سی بات پر اس طرح ری ایکٹ کرے گا، ایک ذرا سے مطالبے پر اس طرح ہائپر ہو جائے گا۔ وہ کچھ دیر تک اپنی جگہ منجمد کھڑی رہی۔ اسے الزام مت دو جنت، میں بھی نہیں دیتی۔ فوٹو البم سے جھانکتی کسی تنہا خاموش بچے کی تصویریں، اسرار میں ڈوبی ایک ویران زندگی، نہ سمجھ میں آنے والا دھوپ چھاؤں سا رویہ۔ خود پر طاری جمود کو توڑتے اس نے قدم اٹھائے، رخ اپنے بیڈ روم کی طرف تھا۔
دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ اب وہ واش روم کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے کچھ پریشانی کے عالم میں دروازہ بجایا تھا۔ اندر وہ کپڑوں سمیت شاور کے نیچے کھڑا تھا، مگر وجود کی آگ تھی کہ بجھنے میں نہیں آ رہی تھی، نہ ہی پانی کے شور میں کوئی آواز گم ہو رہی تھی۔ دروازہ کھولو فارس، وہ اسے آوازیں دیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جسم پر ایک کپ کپی سی تاری تھی۔ وہ شاور کے نیچے سر تھامے کھڑا بیٹھ گیا تھا، آنکھیں موندے سانسیں لیتے۔ وہ اپنے اندر ابھرتی چیخوں کو بآسانی سن سکتا تھا۔ وہ خود کو اس کیفیت سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے داہنے ہاتھ سے بہتا ہوا خون پانی کے ساتھ اپنا راستہ بنا رہا تھا۔ یہ جانتے ہوئے کہ دروازہ اندر سے لاکڈ تھا، وہ ہینڈل گھمائے جا رہی تھی، اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ اسے نہیں سن رہا تھا، وہ اسے آوازیں دیے جا رہی تھی۔ کئی خوف اور واہمے سر اٹھا رہے تھے، کئی خدشات کی لے پر وہ بہتی جا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر تک وہ دروازہ بجاتے ہوئے اسے پکارتی رہی، اور پھر اسے پتا نہیں کیا ہوا، وہ رو دی۔ وہ سچ مچ رو دی۔ پلیز فارس، دروازہ کھولو۔ ایسا پہلے بھی ہوا تھا، اس نے آوازیں دی تھیں، اس نے منت کی تھی اور روئی بھی تھی، مگر تب دروازہ نہیں کھلا تھا۔ اب بھی دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ اسے اپنے آس پاس اندھیرے نظر آ رہے تھے، وحشت نظر آ رہی تھی۔ فارس، پلیز۔ اس کا ہاتھ دروازے پر ٹھہر گیا تھا، اس کی سسکیاں بلند ہونے لگی تھیں۔ شاور بند ہو گیا، شور ختم ہو گیا۔ پہلے لاک کی آواز گونجی، پھر دروازہ بھی کھل گیا۔ فارس وجدان اس کے سامنے مکمل طور پر بھیگا ہوا سا کھڑا تھا، بالوں سے کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس کی خالی ویران آنکھوں میں ابھی بھی کوئی تاثر نہیں تھا۔ ایک مکمل خاموشی، ایک مکمل سناٹا لیے وہ کسی مجسمے کی طرح اس کے سامنے موجود تھا۔ وہ بیڈ پر اس کے پاس ہی بیٹھی تھی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے، جھک کر اس کے پرسکون چہرے کو دیکھتے ہوئے، سانسوں کو گنتے ہوئے۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ کپڑے بدلنے کے بعد نیند کی گولی لے کر سو گیا تھا، اور وہ تب سے اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ انگ انگ میں فکر اور انجانا سا خوف سمایا ہوا تھا۔ نیند اڑ چکی تھی، سکون وارد ہو چکا تھا۔ اسے اس طرح اچانک اس روپ میں دیکھ کر اس کا دل بہت سے اندیشوں میں گھر گیا تھا۔ وہ بے طرح پریشان ہو رہی تھی۔ قہر برساتا لہجہ اور شعلہ چھلکاتی آنکھیں تو جیسے ذہن میں سما گئی تھیں۔ اسے اس قدر اذیت میں دیکھنے کے بعد اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ مسز شیرازی نے روکا تھا تو اسے رک جانا چاہیے تھا۔ شاید اسے کسی اور طریقے سے بات کرنی چاہیے تھی۔ ایک یتیم بچے کے لیے پتھر ہوتے دل کو کسی اور طرح سے موم کرنا چاہیے تھا، اس نے سوچا۔ مگر وہ ایسا کیسے کرتی؟ مسز شیرازی اسے کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھی، اور فارس، اس نے تو دروازہ کھلنے سے پہلے ہی بند کر دیا تھا۔ ایک حتمی جملہ، پتھر پر لکیر جیسا، ریان کا ذکر اور اس کی لہو رنگ آنکھوں سے جھلکتی واضح تنبیہ۔ اگر تم چاہتی ہو ہمارے درمیان سب ٹھیک رہے تو آئندہ تم اس کا نام نہیں لوگی میرے سامنے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ بات اس سے فارس وجدان نے کہی تھی، وہ جو اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، وہ اس طرح سخت لفظوں میں ایک حد نمایاں کرے گا، ایک راستہ، اور اس راستے سے جڑی خطرناک منزل کا اشارہ دے گا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کسی اور کی وجہ سے اپنے اور اس کے درمیان ایک خط کیسے کھل سکتا ہے؟ کیا اس یتیم کا معاملہ اتنا ہی سنگین، اتنا ہی پراذیت اور اتنا ہی گراں ہے اس کے لیے؟ اس نے گہری سانس لے کر اذیت سے آنکھیں موند لی۔ مسز شیرازی کا غم ایک طرف، ریان کی فکر دوسری طرف، اور فارس کا اشتعال آمیز رویہ تیسری طرف تھا۔ ایک ذرا سی امید کے بات کر کے مسئلہ حل کر لے گی تو یہ امید خاک ہو گئی تھی۔ خشک لبوں کو تر کرتے اس نے ہتھیلی کا زخم صاف کر کے پٹی باندھ دی۔ فارس کی طرف سے کچھ اطمینان کر کے سونے کی کوشش کی تو بار بار اس کا چہرہ آنکھوں میں آنے لگا۔ وہ کتنا غصے میں لگ رہا تھا، اور کس قدر اجنبی سا ہو گیا تھا، ایسے جیسے وہ اسے جانتا تک نہ ہو۔ اسے بہت اندر تک دکھ ہوا۔ رات کروٹیں بدلتے، خود سے الجھتے اور سچویشن کو سوچتے گزر گئی۔ بار بار اس کی آنکھ کھلتی رہی، اس کا خیال آتا رہا، اس کی فکر ہوتی رہی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد وہ اس کی تلاش میں تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر آئی تھی۔ راہداری میں نیم تاریکی تھی، دیوار گیر کھڑکیوں سے صبح کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ سورج کی روشنی ابھی زمین پر نہیں اتری تھی، مگر اجالے ہر سو پھیل چکے تھے۔
उसने फारिस को किचन में खड़े देखा। फजर की नमाज के बाद वो यकीनन अपने लिए कहवा बना रहा था। आहट पर जरा सा रुख बदलकर उसे देखने लगा। नजरों से नजर टकराई। उसकी सुर्ख मतोरम आंखें एकदम से खाली और वीरान से लग रही थी। जन्नत का दिल शिद्दत से धड़क उठा। कैबिनेट बंद करते उसने जार रख दिया, आंच धीमी कर दी। कहवा बना रहा हूं, तुम पियोगी? उसका लहजा नरम था, तासुरात में कोई सख्ती ना थी, ना ही अंदाज और रवैये से किसी तलखी का शायबा हो रहा था। वो फारिस रिजवान को देख कर रह गई। उसने फिक्र और परेशानी में सारी रात सोते जागते आंखों में बिता दी थी, और वो सुबह सवेरे यूं मुखातिब हो रहा था जैसे गुज़श्ता शब उनके माबैन कोई बात नहीं हुई थी, जैसे उसे सख्त रद्द अमल नहीं दिया था, ना ही किसी बात पर मुश्तइल हुआ था। आंखों में फिक्र और दिल में इज़्तिराब लिए उसने किसी कदर कोशिश से इस बात में सर हिलाते उसे इजाज़त दे दी। फारिस की पुश्त अब उसकी तरफ थी। वो सर झुकाए खामोशी से कहवा बना रहा था। आग के नीलगू शोलों पर रखा उबलता हुआ साफ पानी अपना रंग बदल चुका था। वो कुर्सी पर बैठ गई, उंगलियों पर में उंगलियां फंसाए अंदर के इज़्तिराब को छुपाने की सही करती हुई। फारिस ने कप में कहवा डालकर उसके सामने रखा और दूसरा कप हाथ में लिए कुर्सी खींचकर उसके पास बैठ गया। कुछ देर तक उसकी निगाहें भाप उड़ाते कप पर जमी रहीं, फिर उसने सर उठाकर फारिस को देखा। ख्याल था शायद अब वो कुछ कहेगा, वजाहत देगा या कोई बात करेगा। मुमकिन है वो नरमी से कुछ समझा दे या अपने रवैये की वजह बता दे, मगर दूसरी तरफ गहरी खामोशी के सिवा और कुछ न था। चंद लम्हों के बाद उसने बेहद नॉर्मल लहजे में जन्नत से तबीयत का पूछा, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोज पूछा करता था। फिर अपने मसरूफ शेड्यूल का हवाला दिया। 11 बजे मीटिंग थी, उसे 9 बजे निकलना था। 12 बजे तक वापसी मुतवक्के थी। उसे मिसेज शिराज़ी को वीकली चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर जाना था। चंद एक सवालात का मुख्तसर जवाब देती वो नासमझी के आलम में उसे देख कर रह गई थी। फारिस का रवैया समझ से कतई बाहर था। वो ऐसे ज़ाहिर कर रहा था जैसे गुज़श्ता रात उनके माबैन कोई बात नहीं हुई थी। इख्तलाफ नहीं हुआ था, ना उसने गुस्सा दिखाया था, ना इश्तियाल में आया था। बावजूद कोशिश के वो कोई सवाल इस्तफसार ना कर सकी, ना ये पूछ सकी उसने ऐसा क्यों किया, ना रवैये की वजह जान सकी। ये हक उसके पास नहीं था। फारिस विजदान के मामलात में वो मुदाखलत नहीं कर सकती थी। गुज़श्ता शब उस पर ये हद वाज़ेह हुई थी और वो हद अब उसे बेहद गमज़दा कर रही थी। आंखों में नमी लिए वो खुद पर काबू पाती सर झुका गई। फारिस ने उसके दाहिने हाथ पर अपना हाथ रखा। उसे यूं लगा जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, मगर दूसरे ही पल अपनी शख्सियत के गहरे रंगों में महफूम होता वो उसका हाथ थपथपा कर उठ गया। अपने अंदर ढेर सारे सवाल और शिकवे लिए जन्नत कमाल अपनी जगह बैठी रह गई। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो उसे कोई गिला शिकवा नहीं कर सकी थी, नाराज़गी और गुस्सा नहीं दिखा सकी थी। उसे एकदम से अपने और फारिस के दरमियान खला का एहसास हुआ, जिसका बोझ दिल पर भारी पड़ा, और वो कुछ दुख और अजियत से एक बार फिर खिड़कियों की जानिब देखने लगी थी। सूरज तलू हो चुका था, किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। रात खत्म हो चुकी थी, मगर उसका अंधेरा था कि जन्नत के अंदर ही ठहरा रह गया था। उस रात के बाद फारिस विजदान के रोज़मर्रा मामूलात में काफ़ी हद तक तब्दीली आ चुकी थी। वो नाश्ते की मेज़ से जल्दी उठ जाता था, शाम में ताख़ीर से घर आता, डिनर बाहर ही कर लेता, बात होती तो बहुत मुख्तसर, ज़्यादातर तो सर हिलाने पर ही इक्तफ़ा करता। अपनी सोच और ख़यालात में इस कदर गुम रहने लगा था कि वो बात शुरू करके ख़त्म भी कर चुकी होती और उसे मालूम ना होता वो क्या कह रही थी, क्या पूछ रही थी, क्या सुना रही थी। खाली उस ज़हनी के आलम में एक ही मकाम को तकते, फ़ाइल के किसी सफ़े पर बेतरतीब से लकीरें खींचते, लॉन में बेमकसद टहलते, चैनल घुमाते, ब्रीफिंग सुनते, मैसेज लिखते। वो किसी तौर भी उसे अपने आप में नहीं लगता था। उसका हर काम अधूरा, हर बात में भ्रम, हर तासुर धुंधला होने लगा था। वो अब उसे पढ़ नहीं पाती थी, समझ नहीं पाती थी। उसे कभी हैरत होती, गम होता, परेशानी होती और गुस्सा आ जाता। एक 15 माह के बच्चे से ऐसी दुश्मनी, ऐसा मौक़िफ़ और ऐसा रवैया, मरे हुए भाई से इख्तलाफ अपनी जगह, एक ज़िंदा वजूद को लाश कर देना, कहाँ का इंसाफ, कहाँ का बदला, कहाँ का इंतकाम था। अपने अंदर के सवालात से उलझती, वो बेबसी से सर पकड़ कर रह जाती।
تاثرات کچھ نارمل کر کے فارس کے پاس جاتی اور باوجود کوشش کے بھی اس کے سامنے ریان کا نام نہ لے پاتی۔ دماغ کی بحث اپنی جگہ، مگر دل چاہتا تھا اسے کوئی غم نہ ہو، دکھ نہ ہو، غصہ نہ آئے۔ وہ فارس وجدان کی آنکھوں میں دیکھتی اور ساری الجھن وہیں دھری رہ جاتی۔ کچھ پوچھنے کا، اسے کوریدنے کا یارہ نہ رہتا۔ مسئلہ بات سے حل نہیں ہو سکتا تھا، اس نے جان لیا۔ اسے اب کوئی دوسرا راستہ دیکھنا تھا، کوئی اور حل تلاشنا تھا۔ گزشتہ کئی راتوں کی طرح اس رات بھی وہ کافی سے زیادہ بے چین رہی۔ نیند آنکھوں سے دور تھی تو اٹھ کر وضو کیا، نوافل ادا کیے، دعا کی، بہت دل سے دعا کی، اور صبح ناشتے کے بعد ورک آؤٹ سے فارغ ہوتے ہی مسز شیرازی کے پاس پہنچ گئی۔ وہ سٹنگ ایریا میں کتاب لیے بیٹھی تھی، لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا، کچھ فائلز بھی تھیں اور رجسٹرز بھی۔ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں آنٹی۔ ہاں پوچھو۔ انہوں نے گلاسز ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ کھلے ڈلے سے میکسی ڈریس میں ملبوس تھی، بالوں کی فرنٹ چٹیاں بنا رکھی تھی، بھرے بھرے سے چہرے پر کچھ فکر مندی کے آثار نمایاں تھے۔ آنکھوں میں سوچ تھی، سوال تھا اور الجھن تھی، بے نام سی الجھن جو اکثر تبھی نظر آتی جب وہ کسی مسئلے میں پھنسی ہوتی۔ ایک مسئلہ ہے، ہمت مجتمع کر کے لفظ جوڑ کر ادا کرنے میں کچھ دقت ہوئی۔ مجھے لگا میرے پاس اس کا حل ہے، میں نے وہ حل آزمایا، رک کر خشک لبوں کو تر کیا۔ اس سے وہ مسئلہ مزید بگڑ گیا، یہ میرا خیال ہے۔ رک کر مسز شیرازی کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں تشویش نمایاں ہوئی۔ وہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، فوراً سے سنبھل کر وضاحت دی۔ یہ میرا معاملہ ہے، میری فیملی کا، بہنوں کا، نظریں چراتے کہہ دیا۔ مسز شیرازی نے بے اختیار سکھ بھری سانس لی کہ مسئلے کا تعلق فارس سے نہیں۔ اندر ہی اندر ان سے جھوٹ بولنے پر جنت ازحد شرمندہ ہوئی، مگر وہ انہیں کسی دکھ اور صدمے سے دوچار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا، کچھ فکر مند ہوئی کہ جانے کیا معاملہ ہے کہ وہ اس قدر مضطرب ہے۔ اگر ممکنہ حل ہی کسی مسئلے کو مزید بگاڑ رہا ہو تو؟ دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کی بات سمجھنے کو مسز شیرازی نے چند لمحوں کا توقف لیا۔ اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا کہ جسے تم حل سمجھ رہی ہو وہ حل نہیں ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھم گئی۔ اگر اسی ایک ممکنہ حل کے سوا اور کوئی راستہ نہ ہو تو؟ مسز شیرازی اسے دیکھ کر رہ گئی، جانے وہ اپنی بہنوں کے کس مسئلے کو لے کر پریشان تھی۔ انہیں فکر ہوئی، جگہ بدل کر دیکھو، ہو سکتا ہے کسی اور زاویے سے پورے مسئلے کو دیکھنے پر تمہیں صحیح حل نظر آ جائے۔ جنت نے چونک کر انہیں دیکھا۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ پر ہاتھ بڑھا کر کچھ ٹائپ کیا، پھر دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ یا پھر اس وجہ کو ڈھونڈو جس کے سبب مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، انہوں نے مزید کہا۔ وہ نچلا لب کاٹتی خود سے الجھ کر رہ گئی۔ وجہ تو ہے اور کوئی بہت بڑی وجہ ہے، لیکن میں اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ پھر حل تک کیسے پہنچ گئیں؟ انہوں نے سوال کیا اور وہ لاجواب ہو گئی۔ چند لمحوں تک کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ تم جس جگہ پر کھڑے ہو کر پورے مسئلے کو دیکھ رہی ہو وہ جگہ غلط ہے۔ وہاں سے جو منظر تمہیں نظر آ رہا ہے وہ منظر ادھورا ہے۔ تم مسئلے کی تہہ تک جب تک نہیں پہنچو گی حل نہیں ڈھونڈ سکتی۔ اس لحاظ سے جسے تم حل سمجھ رہی ہو وہ حل نہیں ہے جنت۔ انہوں نے اپنے فہم کے مطابق بے حد سنجیدگی سے اس کی مشکل حل کرنے کی کوشش کی۔ وہ چند لمحوں تک انہیں دیکھتی رہی۔ مسز شیرازی وجہ جانتے ہوئے بھی اس مسئلے کو حل نہ کر سکی۔ معاملہ وہیں اٹکا ہوا تھا، دوریاں ہنوز قائم تھیں۔ وہ بے بس تھی، ان کے ہاتھ میں کچھ نہ آتا تھا، اور اس نے سوچا تھا وہ سب ٹھیک کر لے گی، بات کر کے فارس کو منا لے گی۔ جب مسز شیرازی کچھ نہ کر سکی تو وہ کیسے کچھ کر سکتی تھی؟ ہو سکتا ہے میں اس مسئلے کی تہہ تک پہنچوں اور مجھ پر انکشاف ہو کہ اس کا تو کوئی حل ہے ہی نہیں۔ اس کے لہجے میں مایوسی در آئی تھی۔ مسز شیرازی مصحف اٹھا چکی تھی، کھولتے کھولتے رک گئی، سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ حل ہر مسئلے کا ہوتا ہے، کچھ حل ہمارے ہاتھوں میں دے دیے جاتے ہیں، کچھ حل اللہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر گلاسز لگا لیے، وسعت کے مطابق ہر ممکن کوشش کرو اور باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ بات ختم ہو گئی۔ وہ پھر سے اپنا کام کرنے لگی۔ جنت چند لمحوں تک انہیں دیکھتی رہی، پھر ایک گہری سانس بھر کر وہاں سے اٹھ گئی۔ کچھ مسئلے ہر زاویے سے ایک ہی نظر آتے ہیں، اس نے سوچا۔ اقبی دروازہ کھول کر لان میں آ گئی، کھلی فضا میں سانس لیتے فارس کو سوچتی رہی۔ اگر تم چاہتی ہو ہمارے درمیان سب ٹھیک رہے تو آئندہ تم نام نہیں لوگی اس کا میرے سامنے۔
قہر برساتا لہجہ تھا، شعلہ دہکاتی ہوئی آنکھیں تھی، اجنبیت اور بیگانگی تھی، غصہ تھا اور نفرت تھی۔ اس ایک معصوم بچے سے جو اس کا بھتیجا تھا۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں پھر سے نمی ابھری، چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اگر تم چاہتی ہو ہمارے درمیان سب ٹھیک رہے تو تم اس معاملے میں نہیں پڑو گی۔ واضح دھمکی تھی، اشارہ تھا، تنبیہ تھی۔ لب بھیج کر اس نے اپنی آنکھوں کو مسل ڈالا۔ اس کے ہاتھ خالی تھے، نہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا تھا نہ حل نظر آ رہا تھا۔ بے بسی کا یہ احساس دل پر بھاری تھا اور بے حد بھاری تھا۔